رب العالمين. والعاقبة للمتقين والسلام على سيد والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء محمد سيدنا وسيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أبدا أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد: محمد رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. محبت کے ساتھ درود پڑھ لیں، کیونکہ جو درود و سلام محبت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے آقا اسے خود سماعت فرماتے ہیں. دلائل الخیرات کے اندر حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسمع الصلاۃ اہل محبتی وعارفہم. یہ الگ بات ہے کہ امتی سوال کرتے ہیں حدیث ضعیف ہے، موضوع ہے، صحیح ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن جو محمد کا غلام ہوتا ہے اسے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. اسے بس اتنی ہی بات کافی ہوتی ہے کہ یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے. تو آقا فرماتے ہیں کہ جو محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کے درود و سلام کو میں خود سنتا ہوں. اب کیسے سنتے ہیں یہ سننے والا جانے یا پھر سنانے والا جانے. مجھے بتایا گیا کہ مجھ سے قبل یہاں یہ بحث ہوئی ہے کہ آقا کیسے سنتے ہیں، کہاں سنتے ہیں. کہاں ہیں وہ لوگ آئیں میرے سامنے، میں ان کو بتاؤں گا کہ آقا کیسے سنتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو محبت والے لوگ ہیں ان کا درود و سلام آقا سن لیتے ہیں. محبت والے لوگ ہیں، جو مجبور ہو کر پڑھتے ہیں وہ نہ پڑھے نا، ان کو پڑھنے کی ضرورت کیا ہے. اس لیے محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھو. آقا سنتے بھی ہیں اور فرمایا وَعَارِفُهُمْ، صرف سنتا ہی نہیں، میں پہچانتا ہوں میرا کون سا امتی مجھ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے. اور آؤ مشکات شریف کے اندر حدیث موجود ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ
جو محبت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے درود و سلام کو خود سنتا بھی ہوں، اسے پہچانتا بھی ہوں، اور اس کے بعد میرا رب میرے جسم کے اندر میری روح کو لٹا دیتا ہے، میں اپنے امتی کا درود و سلام سنتا بھی رہتا ہوں اور پھر اس کا جواب بھی دے رہا ہوتا ہوں۔ اس لیے محبت کے ساتھ پڑھو، باتیں ہوتی رہیں گی، انشاءاللہ آگے چل کے بات کروں گا، لیکن محبت کے ساتھ پڑھ لو۔ صلی اللہ علیہ مطابق ٹھیک پڑا ہے، لیکن ابھی مجھے مزہ نہیں آیا، سکون نہیں آیا۔ میں اتنے دور سے آیا ہوں تو ظاہر ہے اگر آپ کو سکون چاہیے، آپ چاہتے ہیں کہ مولوی اچھا بولے، تو پھر میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ آپ اچھے طریقے سے سنیں اور اچھے طریقے سے بولیں۔ آپ تمام لوگ ادھر میرے قریب آ جاؤ بھائی، یہ دیوار چھوڑ دیں، میرے قریب آ جائیں، ادھر والے بھی قریب آ جاؤ، تھوڑے اسی لیکن میں کی رونق ہونی چاہیے نا۔ اب یہ بات سن لو کہ آقا کیسے سنتے ہیں، تو قبرستان سے گزرتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہو، یعنی کہ سادی مثال دے کے آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، کیونکہ بہت پڑھے لکھے لوگ ایسے علاقوں میں کم ہوتے ہیں جو بہت کم سمجھتے ہیں عربی گرامر کو، اس لیے میں اس طرف نہیں جاتا، ایک سیدھی سی جنرل بات کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ قبرستان سے گزرتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہو یا نہیں کہتے؟ سارے بولو بھائی، کہتے ہو نا؟ تو اب کیا قبر والے آپ کے سلام کو خود سنتے ہیں یا پھر ان کو سنایا جاتا ہے؟ فرشتے لے کر جاتے ہیں، بولو نا، وہ خود سنتے ہیں نا، سنانے والا تو اللہ ہے بھائی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت تو کسی چیز سے باہر ہے ہی نہیں نا، اللہ کی قدرت کی تو بات نہ کرو، وہ تو ہر چیز پر حاوی ہے۔ بات کرو انسان کی سماعت کی، بات کرو قبرستان میں پڑے ہوئے مردوں کی۔ اب ضروری نہیں کہ قبرستان میں سارے متقی پڑے ہو، سارے پرہیزگار پڑے ہو، سارے 5 وقت کے نمازی پڑے ہو، یہ بات ضروری نہیں ہے۔ اسی قبرستان میں متقی بھی ہوتے ہیں، اسی میں پرہیزگار بھی ہوتے ہیں، اسی میں جناب والا گناہگار بھی ہوتے ہیں، اسی میں سیاکار بھی ہوتے ہیں، اسی میں زناکار بھی ہوتے ہیں، اسی میں ڈکیت بھی ہوتے ہیں، اسی میں ظالم بھی ہوتے ہیں، سارے ہوتے ہیں، مگر مصطفیٰ نے فرمایا مطلقاً سب کو سلام کرو، جیسے پرہیزگار سنتا ہے ایسے ہی گناہگار بھی سنتا ہے، جیسے پرہیزگار سنتا ہے ایسے ہی گناہگار سنتا ہے۔ تو اب سنو، عام قبرستان کے اندر پڑا ہوا بندہ ایک گناہگار مجھ جیسا، قبر والے جب قبرستان کے قریب سے کوئی بندہ گزرے تو وہ سلام کرے، چاہے وہ دل میں ہی کرے، اس بات کی بھی کوئی پابند۔ توجہ میری طرف رکھو، یہ اب بند ہوتا بولتا رہے گا، میرے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بند ہوتا بولتا رہے گا کیونکہ اس میں اتنی سکت نہیں ہے۔ اب سنو میری طرف، سنو، توجہ سنو، توجہ سے بات سنو میری۔ اب میں کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ ضروری بھی نہیں کہ قبرستان والوں کو بلند آواز سے سلام کرو، یہ بات، اس بات کی بھی کوئی قید نہیں ہے، دل میں کرو۔ قبرستان سے گزرے ہو، دل میں کہہ دو السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا وانتم سلفنا ونحن بالاسر، دل میں کہہ دو۔ اب آپ لوگ دل میں کہتے ہیں، قبر والا قبر کے اندر سن لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کبھی سوچا ان باتوں پر غور کیا؟ آگے چل کے بات کرتا ہوں۔ تو کیا عرض کر رہا ہوں کہ سنتے ہیں، جب عام قبرستان میں پڑا ہوا گناہگار سن لیتا ہے تو پھر گنبد خضرا کا مکین کیوں نہیں سنتا بھائی؟ اس لیے پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلند آواز سے کہیں گے، سردی ہے لیکن آپ سے زیادہ مجھے لگنی چاہیے کیونکہ باہر سے میں آیا ہوں، آپ سب لوگ ادھر کہیں، بلند آواز سے سبحان اللہ کہنا ہے۔ وہ ندیم صاحب تو کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو دکھانے کے لیے نعرے کا جواب دے دو، مجھے نہ دکھاؤ بھائی، اپنے رب کو دکھاؤ۔ کس کو دکھاؤ؟ اپنے رب کو دکھاؤ، اپنے رب کو راضی کرو، اس کے لیے بلند آواز سے سبحان اللہ کہنا ہے، اس کی رضا کے لیے محفل سننی ہے، اس کی رضا کے لیے میلاد کرنا ہے، اس لیے اس کو راضی کرنے کے لیے بلند آواز سے کہنا ہے۔ میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، جن جن پاتا وہ پر میری جولی میں
ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے۔ اور پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے مانگوں میں، بلند آواز سے کہنا پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے مانگوں میں، کھلاتا ہے مجھے میرا خدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے۔ آپ توجہ سے نہیں سن رہے، سن رہے ہیں توجہ سے؟ ایک بار بلند آواز سے سبحان اللہ کہو۔ بلند آواز سے میرے ساتھ مل کے پڑھو تاکہ مجھے پتہ چلے آپ سن رہے ہیں۔ میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے۔ میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے، میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے، میری نسلوں کو بھی کرنا تھا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا محمد کے۔ اور آخری شعر سنو اور ذوق کے ساتھ سنو، اور یہ شعر اہل سنت و جماعت کا پکا عقیدہ ہے، کوئی مانا یا نہ مانا۔ ہے شہر علم خود آقا علی ہے اس کا دروازہ، مدینہ العلم و علی بابها، میرے آقا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ہے شہر علم خود آقا علی ہے اس کا دروازہ، تو دروازے سے آئے اور کھائے جا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور رحمت للعالمین کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام اور ہدیہ عقیدت کے بعد حاضرین سامعین عزیزان گرامی القدر، ہم سب میلاد مصطفیٰ اور رسالہ صاحب کی محفل میں حاضر ہوئے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہ محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ سب سے پہلے میں قاری ندیم الرحمان صاحب کو اور ان کے معاونین کو اور جو ان کے برادران ہیں ان کو اس مسجد کو تعمیر کرنے پر مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ سب کو اس مسجد کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان محترم، سٹیج پر خوبصورت خوبصورت ہستیاں تشریف فرما ہیں، حضرت علامہ مولانا محترم جناب قاری یاسین صاحب، ان کے ساتھ ہمارے بڑے بھائی تشریف رکھتے ہیں محترم جناب محمد ظہور اوان صاحب، اور ان کے ساتھ آقا کے خوبصورت ثنا خوان محترم جناب ملک جنید اوان صاحب، اور ان کے ساتھ یاسین صاحب کے صاحبزادے تشریف رکھتے ہیں، مجھے ان کا نام نہیں آتا، اور اس طرف تشریف رکھتے ہیں محترم جناب قاری آفتاب صاحب، اور بھی میرے بھائی ہیں بزرگ ہیں، مجھے سب کے نام نہیں آتے، میں معذرت چاہتا ہوں، بس اتنا کافی ہوتا ہے کہ ہم سب محمد کے غلام ہیں اور انہی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اور انہی کے نام پر ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ حافظ السلام صاحب بھی تشریف فرما ہیں، دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آج کی محفل کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے۔ عزیزان محترم، خوبصورت آواز نہیں ہے، خوبصورت انداز نہیں ہے، بس یہ کہنا ہے کہ اگرچہ شوخ نہیں انداز بیاں میرا، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ عزیزان محترم، میلاد کی محفل بھی
سجائی ہے اور ساتھ ہی اصال ثواب کی محترم جناب قاری ندیم الرحمان صاحب اور ان کے بھائیوں نے اپنے والد کی یاد میں اور ان کے اصال ثواب کے لیے میلاد مصطفیٰ برائے اصال ثواب یہ سجائی ہے۔ اللہ رب العزت ان کے والد کے درجے بلند فرمائے اور ان کی والدہ کو عمر خضری عطا فرمائے اور ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ان کے بھائیوں کی اور ان کی روزی رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مقدسہ اور ایک سورہ محمد سے ایک آیت کا مختصر سا حصہ تلاوت کیا ہے۔ پہلے میں اس پر گفتگو کرتا ہوں اور اسی کے اندر پھر میں اصال ثواب اور والدین کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کروں گا اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا۔ شرط میری یہی ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے اور انشاءاللہ جتنے تھوڑے بہت اعتراضات سننے میں آتے ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے اور شک و شبہات جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، کیا فرمایا؟ محمد الرسول اللہ مشہور جملہ ہے، مشہور کلمہ ہے۔ یہ قرآن کا ایسا حصہ ہے کہ جس کے بغیر کلمہ پورا نہیں ہوتا۔ یہ قرآن کا ایسا حصہ ہے کہ جس کے بغیر کیا پورا نہیں ہوتا؟ کلمہ۔ یعنی یہ نہ ہو تو بندہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا، بندہ مومن نہیں ہوتا۔ ارے بھائی خود سوچ لو کہ جس نبی کی شان یہ ہے کہ اس کے لیے جو جملے اللہ نے قرآن میں نازل فرما دیے، اگر وہ جملے مکمل نہیں ہیں تو اللہ کا جو اللہ نے شرط رکھی ہے ایمان میں داخل ہونے کا ایک تالا رکھا ہے، اس کی چابی جو ہے وہ محمد رسول اللہ ہے۔ اور اگر وہی مکمل نہیں تو بندہ مومن نہیں ہوتا۔ تو پھر خود سوچ لو کہ ان جملوں کا، اس کلمے کا یہ مقام ہے تو اس ذات کا کتنا بلند مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ محمد کیا ہیں؟ سارے بولو محمد کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں۔ میں صرف اور صرف نام محمد پر مختصر سی گفتگو کروں گا، توجہ چاہیے آپ حضرات کی۔ محمد کیا نام ہے؟ بظاہر یہ نام حضرت عبد المطلب نے رکھا۔ کس نے رکھا؟ میرے آقا کے دادا جان نے رکھا بظاہر۔ عرب کے معاشرے میں یہ نام رکھنے کا پہلے رواج نہیں تھا۔ یہ نام رکھا گیا تو سرداران قریش نے پوچھا کہ عبد المطلب یہ تو نے کیسا نام رکھ دیا؟ تو عبد المطلب نے کہا کہ میں نے اس لیے یہ نام رکھا ہے کہ دشمن بھی میرے پوتے کی بارگاہ میں آئے تو پہلے میرے پوتے کی تعریف کرے، بعد میں اس کے بعد اگلی بات کرے۔ پہلے کیا کرے؟ میرے محمد کی تعریف کرے۔ محمد کا معنی کیا ہے؟ سب سے زیادہ تعریف کیا گیا۔ کیا معنی ہے؟ بولو سب سے زیادہ تعریف کیا گیا، سب سے زیادہ تعریف کیا گیا۔ لیکن یہ نام بظاہر عبد المطلب نے رکھا، در حقیقت یہ نام خود رب ذوالجلال نے رکھا۔ کس نے رکھا ہے؟ بولو سارے بولو، کس نے رکھا ہے؟ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام زمین پر آئے، 360 سال تک یا بعض روایت کے اندر 300 سال تک روتے رہے۔ جو خطا سرزد ہوئی اس پر نادم تھے، شرمندہ تھے، اللہ سے معافیاں مانگتے رہے۔ مجھے یہ بتاؤ کیا 300 سالوں میں اللہ نے آدم کی توبہ کو نہ سنا؟ آدم جو معافیاں مانگتے رہے کیا اللہ انہیں نہیں سن رہا تھا؟ بولو نا، سن رہا تھا نا، لیکن اللہ نے توجہ نہ دی۔ 300 سال کے بعد آدم کو ایک خیال آیا، اور خیال کیا آیا کہ جب میں جنت میں گیا تھا تو میں نے جنت میں کچھ دیکھا تھا۔ جنت میں کیا کیا تھا؟ کچھ دیکھا تھا۔ اسی بات کو آدم کے بیٹے جناب شیس علیہ السلام نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ابا جب آپ زمین پر آئے تو آپ تو خطا کر کے آئے تھے، تو اللہ نے آپ کی توبہ کو قبول کیسے کیا؟ 300 سالوں تک آپ روتے رہے، اللہ نے نہیں سنا۔ 300 سالوں کے بعد آپ کی توبہ قبول ہوئی، کس طرح ہوئی؟ اللہ نے کیسے آپ کو معاف کیا؟
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جناب سیدنا آدم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کی اس بات کو سنا، آنکھیں اب دیدہ ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے کہ اے میرے بیٹے تو نے کیا یاد کرا دیا؟ 300 سال تک میں رب کی بارگاہ میں روتا رہا، 300 سال تک میں نے نگاہ اٹھا کر اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا، آسمان کی طرف نہیں دیکھا، اس لیے کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہوا تھا، بہت بڑی خطا سرزد ہوئی تھی، اس لیے میں نے ندامت و شرمندگی کی وجہ سے آسمان کی طرف نہیں دیکھا۔ 300 سال گزرنے کے بعد میرے دل کے اندر خیال آیا، میں نے کہا کہ جب میں جنت میں داخل ہوا تھا تو میں نے جنت کی دہلیز کے اوپر نام محمد لکھا ہوا دیکھا تھا، میرے دل میں خیال آیا کہ اے میرے پروردگار عالم، تو نے 300 سالوں میں میری توبہ کو قبول نہیں کیا، میری طرف توجہ نہیں دی، اے میرے مولا میں تجھے اسی نام محمد کا واسطہ دے کر تجھ سے اپنی خطا کی معافی مانگتا ہوں۔ اے میرے بیٹے، جب میں نے نام محمد کا واسطہ دے کر اپنے رب سے معافی مانگی تو میرے رب نے مجھے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر، کیا کیا میرے رب نے مجھے؟ اور صرف معاف ہی نہ کیا بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے آدم، تو نے 300 سال گزرنے کے بعد مجھے میرے محبوب محمد کا واسطہ دے کر مجھ سے معافی مانگی، یہ 300 سالوں کے بعد تجھے خیال آیا اگر تو جب میں نے تجھے جنت سے نکالا تھا اگر تو اسی وقت نام محمد کا واسطہ دے کر مجھ سے معافی طلب کر لیتا تو آدم تجھے 300 سال تک زمین کے اندر رونا نہ پڑتا بلکہ میں تیرا رب تجھے اس وقت معاف کر دیتا۔ آدم فرماتے ہیں لوگوں، جب میں جنت کے اندر داخل ہوا، دہلیز جنت کے اوپر میں نے نام محمد کو لکھا ہوا پایا، اس کے بعد میں اندر گیا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ جنت کے اندر جتنے درخت ہیں میرے رب نے ان کو نام محمد سے سجایا ہوا ہے، درختوں کے اوپر جتنے پتے ہیں ہر پتے پر میرے رب نے محمد محمد لکھا ہوا ہے۔ میں نے جنت کی در و دیوار کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے رب نے جنت کے در و دیوار کو نام محمد سے سجایا ہوا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ میرے رب نے نام محمد سے جنت کو سجایا ہوا ہے۔ آدم کہتے ہیں لوگوں، رب کعبہ کی قسم، میں آگے دیکھتا ہوں مجھے محمد نظر آتا ہے، پیچھے دیکھتا ہوں محمد نظر آتا ہے، دائیں دیکھتا ہوں محمد لکھا ہوا، بائیں دیکھتا ہوں محمد لکھا ہوا، جہاں تک کہ میں نے جنت کے اندر حوروں کو دیکھا، رب کعبہ کی قسم حوروں کی پیشانیوں پر میں نے نام محمد کو لکھا ہوا پایا۔ کہتے ہیں لوگوں، میں نے عرش کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا، میں کیا دیکھتا ہوں میرے رب نے عرش کے اوپر جو نام محمد رقم فرمایا ہوا ہے، میرے رب نے عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا لکھا ہوا دیکھا؟ لا الہ الا اللہ۔ سارے بولو ذرا، سارے بولو۔ یہ جو لوگ حیران ہو کے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں نا، وہ بھی حیران ہو کے نہ دیکھیں، ذرا سبحان اللہ کہہ لیں۔ سبحان اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عرش کے ٹنگروں پر لکھا ہوا ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ کب کی بات ہے؟ جب آدم جنت میں گئے۔ اچھا، یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جب آدم جنت میں گئے تو اس وقت نام محمد لکھا ہوا تھا یا اس سے بھی پہلے کی بات ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ تو کہتے ہیں نا 40 سال کے۔ اچھا، یہ کوئی مسلمان ہے، یہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں تو پیدا ہوتے ہی کہیں کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ توجہ میری طرف رکھو، اس کو اڑنے دو بھائی، چھوڑ دو، نیچے چھوڑ دیں، چھوڑ دیں۔ توجہ میری طرف رکھو، میں بڑے کام کی بات کرنے لگا ہوں۔ یہ کہتے ہیں اپنے آپ کو مومن بھی کہتے ہیں، مسلمان بھی کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نبی 40 سال کے بعد نبی بنا دی۔
قرآن کیا کہتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی انہوں نے کیا کہا؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تو ان کی عمر کتنے برس کی تھی یا کتنے مہینوں کی تھی یا کتنے دنوں کی تھی؟ پتہ ہے آپ کو؟ بعض روایتوں میں پہلے دن، بعض روایتوں میں دوسرے دن، بعض روایتوں میں تیسرے دن۔ کتنے دن؟ پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، یعنی عیسیٰ علیہ السلام ابھی ایک دن کے بھی نہیں، ابھی ایک دن کے ہیں، ابھی 2 دن کے ہیں، ابھی 3 دن کے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پیدا ہوتے ہی کیا کہا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ سبحان اللہ، بندہ سے کہہ دو یار، سبحان اللہ، میں کون ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، میرے رب نے مجھے کتاب عطا کی ہے، وجعلنی نبیا، اور میرے رب نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ عیسیٰ پیدا ہوتے ہی اللہ کا نبی ہو تو سوچ لو محمد کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ میرے آقا پیدا ہونے کی بات نہیں، 40 سال کی بات نہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ کنت نبیّا وآدم بین الماء والطین۔ لوگوں ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، محمد اس وقت بھی مقام نبوت پر پائے۔ عیسیٰ تو پیدا ہونے کے بعد کہتا ہے نا میں نبی بنا، محمد کہتے ہیں یہ تو عیسیٰ سے پہلے کی بات، ابھی آدم نہیں پیدا ہوئے، میں اس وقت بھی مقام نبوت پر پائے۔ اس وقت بھی آقا نبی تھے، کیا تھے بولو؟ نبی تھے۔ جب آدم، بولو آدم نہیں بنے، پانی اور مٹی کے درمیان ہے، اس وقت بھی آقا مقام نبوت پر فائز ہے۔ اور اس سے بھی پہلے کی بات سن لو، آدم کی پیدائش سے مولانا معین الدین کاشفی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب معارض النبوت کے اندر لکھتے ہیں کہ آدم کی پیدائش سے 9 لاکھ سال پہلے، کتنے؟ 2 لاکھ سال تک۔ بعض محدثین نے اس سے بھی پہلے لکھا، بعض نے لکھا کہ اللہ نے جب چاہا اپنے نور کے فیضان سے محمد کے نور کو بنا دیا۔ سبحان اللہ، لیکن ایک لمٹ جو میں بتا رہا ہوں یہ معین الدین کاشفی کی اندازے کے مطابق بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام سے 9 لاکھ سال پہلے اللہ نے اپنے فیضان سے، اپنے نور کے فیضان سے محمد کے نور کو بنایا۔ سبحان اللہ، توجہ ہے؟ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ نے جب چاہا، محدثین کہتے ہیں آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 9 لاکھ سال پہلے اللہ نے اپنے نور کے فیضان سے محمد کے نور کو بنایا۔ جب میرے اور آپ کے نبی جناب رحمت للعالمین کا نور بن گیا، اس وقت میرے نبی کے نور نے اپنے اللہ کی حمد و ثنا کو یوں بیان فرمایا۔ معین الدین کاشفی کہتے ہیں کہ میرے آقا جناب رحمت للعالمین کا نور 1000 سال تک اللہ کی بارگاہ میں قیام کی حالت میں کھڑا اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہا۔ اس کے بعد میرے آقا کا نور رکوع کی حالت میں 1000 سال تک اللہ کی بارگاہ میں جھکا رہا۔ اس کے بعد میرے آقا کا نور پہلے سجدے میں 1000 سال تک اللہ کی بارگاہ میں جھکا رہا۔ اس کے بعد میرے آقا کا نور 1000 سال تک دوسرے سجدے میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہا۔ اس کے بعد میرے اور آپ کے آقا جناب رحمت للعالمین کا نور 1000 سال تک تحیات میں پڑا رہا۔ اس کے بعد میرے آقا کے نور نے 1000 سال تک ایک طرف سلام میں اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کیا، 1000 سال تک میرے آقا کے نور نے دوسری طرف سلام پھیر کر اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کیا۔ جب میرے رات کے آقا جناب رحمت للعالمین کا نور عبادت پر فارغ ہوا، اللہ کی حمد و ثنا سے فارغ ہوا، میرے رب نے فرمایا او میرے محبوب کے نور، آج تو نے میری حمد و ثنا کا حق ادا کر دیا ہے، جس طرح تو نے میری حمد و ثنا کو بیان کیا ہے، صبح قیامت تک کوئی بھی میرا بندہ میری اس طرح حمد و ثنا بیان نہیں فرما سکے گا۔ فرمایا محبوبہ تو نے حق ادا کیا تو اب ہم بھی حق ادا کریں۔ تو نے اس طرح میری حمد و ثنا کو بیان کیا، ہم یوں کریں گے کہ آج کے بعد جہاں پر میرا نام لکھا جائے گا ساتھ ہی تیرا نام لکھا جائے گا، جہاں میرا نام لکھا جائے گا ساتھ ہی تیرا نام لکھا جائے گا، اور ہم تجھے اس دنیا کے اندر محمد و احمد بنا کر بھیجیں گے۔
یعنی جس طرح تو نے میری تعریف کی صبح قیامت تک کوئی نہیں کر سکے گا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی صحابی، نہ کوئی عام بندہ، کوئی نہیں کر سکے گا۔ تو آج تو نے اس طرح کیا ہے تو ہم پھر ایسا کرتے ہیں کہ جس طرح ہم تیری تعریف کریں گے نا، کوئی بھی صبح قیامت تک تیری تعریف نہیں کر سکے گا۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ نام نبی پر رکھیا کیا فرمایا؟ محبوبہ جہاں میرا نام ہوگا وہاں ہی ساتھ تیرا نام اور ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بولو ہے نا؟ شک ہے آپ کو؟ نام نبی پر رکھیا اللہ نے خود خیال نماز بچ بھی نالے اذان بچ بھی نالے بولو نماز بچ بھی نالے اذان وچ بھی نالے جب تک سارے نہیں بولو گے ابھی تک نہیں پڑھوں گا نماز بچ بھی نالے اذان وچ بھی نالے مدنی آیا نماز بچ بھی نالے اذان وچ بھی نالے۔ میرے دوست ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی ہاتھ چھوڑ کے محبت کے ساتھ پڑھنا ہے نماز وچ بھی نالے اذان وچ بھی نالے۔ اور اب ایسے تو جدا نہیں رب ایسے تو جدا نہیں یا رب تو جدا ہے سونا مدینے والا دکھیاں کا آسرا ہے سونا مدینے والا دکھیاں کا آسرا ہے۔ ذکر رسول کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم کیوں میلاد کی محفلیں سجاتے ہیں؟ ہم کیوں اپنے نبی کا ذکر کرتے ہیں؟ ہم منکر نہیں ہیں۔ سنو ذکر رسول کر کے دل اپنا شاد کر ذکر رسول کر کے دل اپنا شاد کر مشکل پڑے جو